بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکیزہ ٹی وی سے اویس ریاض شیخ آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، دنیا بھر میں کوئی بھی جب نیا شہر بسایا جاتا ہے تو پوری ایک مینجمنٹ کی جاتی ہے، فیوچرسٹک پلانز کو ذہن میں رکھا جاتا ہے، سیوریج سسٹم سے لے کے آبادی کے حساب سے چیزیں مینج کی جاتی ہیں، ہاسپٹلائزیشن، روڈز۔ خدا نخواستہ کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے تو ایسی سچویشن سے نبٹنے کے لیے بھی ان کے پاس مکمل طور پہ جو ہے وہ سارے پلانز ہوتے ہیں۔ دنیا بھر کے ترقی یافتہ ممالک اٹھا کے دیکھ لیجئے، ان کے زیر زمین چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، ان کے پاس شہر کی سراؤنڈنگ کے اندر اس طرح کی جو اسٹریٹجیز ڈیزائن ہوتی ہیں، چیزیں ڈیزائن ہوتی ہیں کہ خدا نخواستہ کوئی اس طرح کا ڈیزاسٹر آتا ہے کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے مسئلہ بنتا ہے، کوئی پانی کا ایشو آتا ہے، کوئی ان آؤٹ کے ایشوز آتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں ایک پراپرلی ویل پلانڈ ہوتی ہیں۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں ایسا نہیں ہے۔ پاکستان میں جب کوئی شہر بلکہ خود ہی سے بس رہے ہیں شہر، اس کے بعد کوئی پلان جو ہے وہ نہیں ڈیزائن کیا جاتا۔ ہاں، وہ شہر جو دنیا بھر میں پہلے سے آباد ہیں، ان کی آبادی کے حساب سے چیزیں خود سے مینج کر کے ان کی سراؤنڈنگ میں جو پلانز ہیں وہ ڈال دیے گئے ہیں۔ فار ایگزامپل، کس جگہ پہ ہاسپٹلز ہونے چاہیے، جو مال بردار گاڑیاں ہیں وہ کہاں سے گزرنی چاہیے، روڈز کی، پانی کی سچویشن کیا ہونی چاہیے۔ یعنی کہ یا تو خود سے شہر بسا کے چیزیں ڈیزائن کی جاتی ہیں، یا جو بسے ہوئے شہر ہوتے ہیں ان میں چیزیں اس طرح کی مرج کر دی جاتی ہیں۔ پاکستان میں اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ پاکستان میں جو آپ اگر لاہور شہر کی ایگزامپل لیں تو لاہور شہر اپنی کیپیسٹی سے بہت زیادہ پھیل چکا ہے، اور اس کے بہت زیادہ ایشوز جو ہے وہ آ رہے ہیں شروع دن سے۔ آج سے تقریباً 20 سال پہلے سے شہر کو پھیلنے سے روکنے کا پراپرلی کوئی پلان بنایا جانا چاہیے تھا، لیکن اس طرح نہیں کیا گیا۔ کوئی گورنمنٹ جو ہے وہ ملک کے لیے سوچنے کی پوزیشن میں نہیں تھی، بلکہ وہ اپنے لیے، اپنی پولیٹکس کے لیے، اپنے ایک مختصر ٹینیور کے لیے سوچنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ کوئی ایسا پلان ڈیزائن نہیں کر پاتے ہیں۔ ہاں، ایک ڈرامے بازی ضرور کی گئی راوی ریور فرنٹ اربن ڈیولپمنٹ کے نام پہ، جو پچھلے 20-25 سال سے کی جا رہی ہے۔ اگر آپ اس کی ہسٹری کو نہیں جانتے ہیں، راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے انڈر جو راوی ریور فرنٹ اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہے، اس کی اگر آپ ہسٹری کو نہیں جانتے، تھوڑا سا میں آپ کو پہچان کرواتا ہوں کہ نون لیگ، کاف لیگ، پیپلز پارٹی کی حکومتیں بھی یہ ڈرامہ شروع کر چکی ہیں، اس کے بعد ناقابل عمل قرار دے کے اس کو بند کر چکی ہیں۔ اس دفعہ جو ہے اس ڈرامے بازی پہ پی ٹی آئی نے کام کیا، ڈرامہ پرسوں فلوپ ہو گیا، ہائی کورٹ نے اسے کالعدم قرار دے دیا، غیر قانونی، غیر آئینی قرار دے دیا۔ ایل ڈی اے بھی پہلے اس کو ناقابل عمل قرار دے چکا ہے، ایل ڈی اے کے ڈیفرنٹ جو آفیشلز ہیں، بیکاز یہ 50 کلومیٹر کے راؤنڈ اباؤٹ ایک لمبا چوڑا پروجیکٹ ہے جو ضلع ننکانہ تک اس نے جانا تھا۔ روڈ کے دونوں جانب اس نے جو ہے وہ کنکریٹ بھرا جانا تھا۔ تو اگرچہ نیا شہر آباد کیا جانا چاہیے، لیکن اس حوالے سے کوئی پلانز، کوئی چیزیں بھی ہونی چاہیے نا۔ انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی، لوگ کیسے بسیں گے، کیا حساب کتاب ہوگا۔ ایویں ہی آپ اٹھ کے کہیں کہ جناب یہ دریا ہے، اس کے کناروں میں شہر بنا دو، ایسی چیزیں خواہشات پہ مبنی ہوتی ہیں، ناقابل عمل ہوتی ہیں۔ اس کے لیے خواہشات کو کی بیس پہ ہم کچھ کام نہیں کر سکتے ہوتے، بلکہ قابل عمل پوائنٹ آف ویو سے ہم نے سوچنا ہوتا ہے کہ بھائی پریکٹیکل اس کو کس طرح کر سکتے ہوتے۔ خیر، لمبی بحث میں ہم نہیں جاتے۔ پرسوں ہائی کورٹ نے اس کو کالعدم قرار دے دیا، غیر آئینی، غیر قانونی ڈکلیئر کر کے اس کو وائنڈ اپ کر دیا۔ شاید پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اس کی اپیل میں چلی جائے، لیکن کچھ ہوتا نظر نہیں آتا۔ فار ایگزامپل، پی ٹی آئی کیس جیت بھی جاتی ہے تو اتنی بڑی انویسٹمنٹ اور اتنا بڑا پلان جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا، نہیں بنتا۔ یہ جو ڈپ ہے اس کو کلیئر کیا ہے ڈفرنٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں، جو اچھی والی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، کہ یار چلو لاہور کے اندر ایشوز بنتے جا رہے ہیں، لاہور کے سراؤنڈنگ کے اندر چھوٹی چھوٹی سوسائٹیز بن جانی چاہیے لوگ، تاکہ وہاں پہ شفٹ ہونا شروع ہو جائے۔ اس کے بعد پھر مزید دور بن جانی چاہیے، پھر مزید دور، اس طرح آہستہ آہستہ شفٹنگ ہونی چاہیے لوگوں۔ تو اس والے سے جو اچھے والی سوسائٹیز ہیں انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا اور لاہور کا وزن کم کرنا شروع کر دیا، لاہور کی آبادی، پاپولیشن کو اپنی طرف کنورٹ کرنا شروع کر دیا۔ تو اس حوالے سے بہت کامیاب بھی رہے۔ تو رحمان ڈیولپرز کے حوالے سے میں ہمیشہ بات کرتا ہوں، آپ بھی کہتے ہوں کہ ہم رحمان کے حوالے سے بات کرتا رہتا ہے۔ تو رحمان جو ہے وہ رحمان ڈیولپرز کے جو ہے اتنا زبردست پروجیکٹ ہے، ویسٹ لاہور کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے۔ اس کے زیر اہتمام جتنے پروجیکٹس چل رہے ہیں، چاہے وہ زرعی فارم ہاؤسز کا پروجیکٹ ہے، چاہے وہ فیز 7 ہے، فیز 2 ہے،
کوئی بھی پروجیکٹ ہے زبردست پروجیکٹ ہے, ٹریمنڈس پروجیکٹ ہے, اور جو ہے وہ بڑی تیزی سے پروفٹ میں چیزیں کنورٹ ہوتی ہیں. رہائشی حوالے سے بڑے زبردست پلانز ہیں. اگر آپ فیز 7 کی بات کرتے ہیں, یہاں پہ کمیونٹی سینٹر, گریو یارڈ, مساجد اویلیبل ہیں, پارکس اویلیبل ہیں, انڈر گراؤنڈ الیکٹریسٹی ہے, اور جو ہے وہ 24/7 سیکیورٹی ہے. بڑی چیزیں ہیں جو موجودہ دور کے حوالے سے ریکوائرڈ ہیں. آگے ایک بہت زبردست چیز کا جو ہے انوگریشن ہونے والا ہے, انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ جا کے جو ہے وہ رحمان ڈیولپرز والے ایک پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں بیورلے ہلز کے نام سے. ایک چھوٹی سی چیز میں آپ سے مزید کلیئر کرنا چاہتا ہوں, رحمان ڈیولپرز والے اپنی خواہش کو صارفین پہ نہیں تھوپتے کہ بھئی یہ چیز ہم نے بنا دی اب یہ سارے لوگ لیں. نہیں, بلکہ یہ صارفین کی خواہش کے مطابق چیزیں کنورٹ کرتے. ایک عرصے سے صارفین کی جانب سے یہ چیزیں سامنے آ رہی تھی کہ بھائی کوئی ایگزیکٹو ٹائپ بلاک ہونا چاہیے, کوئی اسمارٹ ٹائپ انٹرنیشنل سٹینڈرڈس کی چیزیں ہونی چاہیے. اس اینگل سے یہ بلاک بننے جا رہا ہے. بہت لمیٹڈ پلاٹ ہے, یہ نہیں کہ بہت لمبا چوڑا بلاک ہوگا, نہیں, لمیٹڈ بلاک ہے. 20 مرلہ 14 مرلہ کا پلان ہے اور 4 مرلہ کمرشل ہے, اور بہت لمیٹڈ بلاک ہے, اسمارٹ بلاک ہے, اور سولڈ میرے خیال سے جیسے ہی یہ پرائس پلان آتا ہے ود ان 1 منتھ یہ ساری چیزیں سولڈ آؤٹ ہو کے کلوز ہو جائیں گی. اگر آپ اس حوالے سے انٹرسٹڈ ہیں بیورلے ہلز میں, آپ میرے سے اٹیچمنٹ رکھ سکتے ہیں, پری بکنگ کروا سکتے ہیں. پری بکنگ کے حوالے سے میں ابھی ٹوکن نہیں پکڑوں گا, لیکن آپ اٹیچمنٹ کر کے اپنا جو ہے وہ نام شام لکھوا سکتے ہیں, اپنا جو ہے وہ اٹیچمنٹ رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ بیورلے ہلز کے علاوہ اگر آپ اے ایکسٹینشن بلاک میں آنا چاہتے ہیں, اے ایکسٹینشن بلاک پہ میں زیادہ آج کل ڈیبیٹ اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ یار کر لیں انویسٹمنٹ, بڑی زبردست انویسٹمنٹ ہے, بہت ساری چیزیں جو ہے بڑی تیزی سے کنورٹ ہونے والی ہے. اے ایکسٹینشن بلاک کے ساتھ نیو ڈیلز اٹیچ ہونے والی ہیں, تو ٹاؤن نے ادھر والی سائڈ سے ہی آگے بڑھنا ہے. تو یہ آف گراؤنڈ نان پوزیشن والا کانسیپٹ کچھ بھی نہیں ہے بھائی, سارا کچھ ختم ہو جائے گا. تو آپ آئیں, اس میں انویسٹمنٹ کیجئے انتہائی زبردست لوکیشنز پہ. میرے پاس مسجد کے بالکل ساتھ ایک 12 مرلے کا انتہائی زبردست پلاٹ اویلیبل ہے, تو اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ کارنر کے بڑے زبردست پلاٹ 8 مرلہ 9 مرلہ 17 مرلہ 5 مرلہ کے پلاٹس بھی میرے پاس اویلیبل ہیں. تو یار دیر نہیں کریں, بہت دیر آلریڈی آپ کر چکے ہیں, چیزیں بہت تیزی سے پروفٹ میں کنورٹ ہوئی ہیں. تو میں چاہتا ہوں میرے جو کلائنٹس ہیں, میرے جو ویورز ہیں, وہ جلدی سے آ جائیں اور انویسٹمنٹ کر لیں اے ایکسٹینشن بلاک کے اندر. جیسے ہی بیورلے ہلز کا پروجیکٹ آتا ہے بڑی تیزی سے آن جو ہے وہ شدت سے بڑھ جانا ہے, پھر ہاتھ میں چیزیں نہیں آتی. تو یہ چیز ہے. تو یہی ایک مختصر سا میسج تھا کہ اچھا اس میں ایک اور چیز ہے, جو راوی ریور فرنٹ اربن ڈیولپمنٹ نامی پروجیکٹ کو کالعدم قرار دیا گیا ہے, اس سے بہت ساری ہاؤسنگ سوسائٹیز پہ جو بندشیں لگی ہوئی تھیں وہ اٹھا لی جائیں گی. لوگ جو پریشان تھے کہ یار اوورسیز بلاک یہ ہو جائے گا, یہ نشاندہی کر کے وہ زمین نہیں خرید سکیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہونا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک مختصر سا میسج تھا اویس ریاض شیخ آپ سے مخاطب ہوں. یا چینل کو سبسکرائب کرنا آپ بھول جاتے ہیں, 80% آف ٹوٹل ویورز آر ناٹ سبسکرائبڈ یٹ. چینل کو سبسکرائب کر لیجئے, بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے. پراپرٹی کے حوالے سے آج کل میں ویڈیوز بنا رہا ہوں, اور انتہائی ایمانداری سے, اونیسٹی سے جو ہے چیزیں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. تو امید ہے آپ کو یہ سب چیزیں پسند آتی ہوں گی. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اویس ریاض شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.